وہ تہمت لگا رہے ہیں، وہ قدغن لگا رہے ہیں، وہ کمزور کرنا چاہتے ہیں ہمارا عقیدہ اور ایمان صحابہ کی جماعت کے حوالے سے۔ اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے جس کی میں نے نشاندہی بارہا آپ کے سامنے کی، وہ مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ جب لانے والے سے بدگمان ہو جائے تو لائی ہوئی چیز سے خود بدگمانی ہو جاتی ہے۔ اس کی میں نے چھوٹی سی مثال سے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، نام نہیں لیتا، جو کھانا سپلائی کرتے گھروں پر، ان کے ایک بندے کی ویڈیو وائرل ہوئی اور اس میں دکھایا گیا کہ سی سی ٹی وی کیمرہ کے اندر وہ ریکارڈ ہو گیا، کسی گلی میں وہ رک کر اپنا بیگ کھولا، بیگ میں سے بریانی کا پیکٹ نکالا، 4-5 اس میں سے چمچ لگا اور واپس اس کو پیکٹ کو صحیح کر کے پیک کر کے رکھ دیا اور کسی کو ڈیلیور کرنے چلا گیا۔ اس ویڈیو کے اندر بندے کا چہرہ واضح ہے۔ اب اس بندے نے ایک دفعہ خیانت کر دی نا، اب مان لیتے ہیں آپ نے پھر دوبارہ سے آپ نے اس کمپنی کو آرڈر دیا کھانے کا اور وہی بندہ کھانا لے کر آیا، دل میں خیال آئے گا نہیں آئے گا کہ یار ممکن ہے اس میں بھی ڈنڈی مار کے لایا؟ کیوں؟ ایک مرتبہ بندہ بدگمان ہو گیا تو بس ہر دفعہ ہو گیا، چاہے اس نے نہیں بھی کیا ہو۔ ان لوگوں کا کام ہے کہ صحابہ کے حوالے سے بدگمانی کی انتہا کر دی جائے، قرآن و حدیث سے غلط نتائج نکال کر عوام کے ذہن میں ٹھوس دیا جائے کہ یہ جماعت صحابہ جن کو تم عادل کہتے ہو، جن کو تم جنتی کہتے ہو، یہ تو پیسے کے پیچھے لڑتے تھے، یہ تو معاذ اللہ ایک دوسرے کے اوپر تلواریں نکالتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ درکنار، آج علل اعلان کوئی دنیا کے کسی کونے میں نہیں، آپ کے ملک پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں اس طرح کے لوگ پیدا ہو گئے جو علل اعلان مجمع کے اندر سالار صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر اعظم کہتے ہیں، دلائل دے رہے ہیں وہ قرآن و حدیث، کیا کر رہے ہیں؟ الٹی سیدھی تعبیرات اور تفسیرات اس کی کر رہے ہیں۔ اور ہماری پبلک جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے قرآن و حدیث کے صحیح فہم سے آری اور خالی، وہ ان چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں کہ یار اس نے تو قرآن سنایا اور اس نے تو حدیث سنائی اور دیکھو یہ کہتے ہیں۔ تو اب ذرا غور کیجئے، جب صحابہ سے آپ اللہ نہ کرے کوئی زید عمر بکر کوئی بھی بدگمان ہو گیا تو آپ مجھے بتائیے قرآن کس نے جمع کیا؟ احادیث کس نے جمع کی؟ ہر ایک حدیث کی سند اٹھائیے کہ مجھے میرے استاد نے، ان کو ان کے استاد نے، ان کو ان کے استاد نے، ان کو ان کے استاد نے بیان کیا، یہاں تک کہ کس نے بیان کیا؟ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سنا، صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کرتے دیکھا، صحابی کہتے ہیں رسول اللہ نے اس طرح کا فرمایا۔ ہر ایک حدیث صحابی پر ختم ہوتی ہے۔ قرآن کو جمع کرنے والے صحابہ ہیں، صحابہ سے ایک مرتبہ کوئی بدگمان ہو گیا تو نہ قرآن اس کا محفوظ رہا نہ حدیث اس کی محفوظ، دونوں سے وہ بدگمان ہو جائے گا۔ اور آپ مجھے بتائیے جو بنیادی ماخذ قرآن و حدیث سے بدگمان ہو گیا، مسلمان کیسے رہ سکے گا؟ پھر تو گیا اس کا۔ اتنی خطرناک طریقے سے انہوں نے آج چال چلی ہے، آج کے ہمارے مسلمان ان چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ آج ہمارے مسلمان حیرت ہوتی ہے، میسیجز آتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ایسے ایسے کرتے تھے، آپ بتائیں ارے تمہارے ذہن میں یہ بات آئی کیسے کہ تم نے اسے قبول کر لیا کہ اس نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ نے ایسا کیا، تم نے بلا سوچے قبول کر کے اسے ذہن میں جگہ دے دی اور کہا کہ یار سوال تو ویلڈ ہے۔ ارے کیسے ویلڈ ہے؟ وہ رسول اللہ کے شاگرد ہیں، اٹھاؤ گے انگلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت پر، پھر رسول اللہ پر انگلی اٹھے گی تو پھر اٹھاؤ انگلی اللہ تبارک و تعالیٰ پر کہ جماعت صحابہ کو اللہ خود کہتا ہے اے حبیب میں نے تمہارے لیے منتخب کیے، اپنی مخلوق میں انبیاء کے بعد سب کو میں نے دیکھا کہ کون سب سے بہتر ہے، سب کو میں نے ہر زمانے میں سے چھانٹا اور تمہارا صحابی بنا دیا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آج ہمارے نوجوان طبقے کو اس طرح یہ گھول گھول کر ذہن میں ٹھوسا جا رہا ہے کہ بھائی یہ صحابہ کی جماعت ایسی ہے، یہ صحابہ کی جماعت ہے، یہ تو آپس میں بڑے لڑے، یہ تو آپس میں فلاں ہوا، آپس میں انہوں نے یہ بڑا کیا، ارے یہ تو آپس میں یوں کرتے تھے، ارے یہ تو ایسے کرتے، ایسے صحابہ کا نام لیتے ہیں جیسے ان کے کوئی گلی محلے کے کوئی چھوٹے لڑکے، اس طرح سے ان کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، صحابہ ہمارے دین کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ صحابہ کے حوالے سے جو بندہ بدگمان ہو گیا تو نہ قرآن پر اس کا ایمان رہے گا کیونکہ قرآن جمع کیا صحابہ نے، نہ اس کا حدیث پر اعتماد رہے گا کیونکہ حدیث کے سارے راوی ہیں صحابہ۔ تو اب یہ پلان چل رہا ہے، تو لہٰذا نظریاتی اعتبار سے صحابہ کے حوالے سے مضبوط ہونا یہ آج کے نظریاتی اعتبار سے جو ہم پر یلغار ہیں اس میں ڈھال ہے ہمارے لیے کہ ہم صحیح قرآن و حدیث کی تعلیم اپنے ذہن میں رکھیں۔ صحابہ کی جماعت کے حوالے سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس کو اپنے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ صحابہ کے بغیر ہمارا دین نامکمل ہے۔
کیونکہ قرآن ملا ان کے ذریعے، احادیث ملی ان کے ذریعے، ان کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا، لوگ اس حوالے سے بھی لوگوں کو بدگمانی کرتے ہیں کہ یہ صحابہ کی بات کرتے ہیں، یہ صرف صحابہ کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کی بات نہیں کرتے، اہل بیت کے حوالے سے کچھ نہیں کہتے۔ کس نے کہہ دیا آپ کو اہل بیت کے حوالے سے نہیں کہتے؟ اہل بیت صحابہ نہیں ہے کیا؟ صحابی تو اہل بیت نہیں ہے۔ تو جب کہا مطلقاً صحابہ جنتی، تو پھر اہل بیت بھی صحابہ ہیں، وہ بھی جنتی۔ کس نے کہہ دیا کہ اہل بیت الگ ہیں اور صحابہ الگ ہیں؟ وہ ایک ہی جماعت ہے، بس فرق یہ کہ ان کا نسب رسول اللہ سے جڑتا ہے، اور جو غیر اہل بیت ہے ان کا نسب رسول اللہ سے نہیں جڑتا، لیکن ہیں دونوں صحابہ۔ دونوں کو اگر ملی ہے تعظیم و توقیر اور عزت، وہ رسول اللہ کے در سے ملی ہے۔ اہل بیت اپنے آپ میں کچھ نہیں رسول اللہ کے بغیر، صحابہ اپنے آپ میں کچھ نہیں رسول اللہ کے بغیر۔ دونوں کو اگر عزت ملتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ملتی ہے۔ اور صحابی کون ہوتا ہے؟ کہ جس نے حالت ایمان میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی، یعنی صحبت اختیار کی، اور حالت ایمان میں اس دنیا سے انتقال ہو گیا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جس سے یہ وصف مل گیا، عمل ایک نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، آج قیامت تک نبی علیہ السلام کے دور سے لے کر صحابہ کے دور کے بعد سے لے کر قیامت تک جتنے بھی غوث، قطب، ابدال، اولیاء، اوتاد جو بھی آتے رہیں گے، وہ شخص کہ جس نے نبی علیہ السلام کی صحبت پائی اور ایک عمل نہیں کیا اور حالت ایمان پر دنیا سے اگلے لمحے انتقال کر گئے، کوئی بھی ان کے پاؤں کی جوتی پر لگی ہوئی گرد کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابی اپنے عمل سے نہیں ہے، صحبت رسول سے ہے۔ صحبت رسول جو انہیں ملی ہے، ان کے بعد قیامت تک اب کسی کو نہیں مل سکتی، تو کوئی ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ صحابی اپنے عمل سے نہیں ہوتا، اپنے نسب سے نہیں ہوتا، اپنے کردار سے نہیں ہوتا، وہ صحابی صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جس کو صحبت رسول مل گئی، وہ کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے بہترین جماعت میں وہ شامل ہو گیا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو 5 سال 10 سال اپنی تربیت میں رکھ کے اسے سکھائیں۔ استاد اگر واقعتاً جاندار ہو، واقعتاً استاد ایک قائد ہو، واقعتاً استاد کی نگاہ میں اثر ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ استاد ہیں کہ جو فقط کلمہ نہیں پڑھاتے، اندر پورے دل کی حالت کو، زیر کو زبر کر دیتے، سب کچھ ایک نگاہ میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ان کو کچھ بڑھانے سمجھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے براہ راست فیض لینے والے ہیں، اور پھر اللہ کی ذات کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فیض منتقل ہوتا ہے، وہ براہ راست اگر کسی کو ملا ہے تو وہ جماعت صحابہ کو ملا ہے۔ ہر ایک شخص جو نبی علیہ السلام کی صحبت میں آ گیا، وہ کامل ترین صاحب ایمان بن گیا۔ اس جیسا ایمان آج تک دور صحابہ کے بعد کسی کو میسر نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں انہی کے ایمان کو کہا، آمنو کما آمن الناس، اے لوگو قیامت تک سن لو، اگر تمہیں اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے، اگر تمہیں اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے، پیمانہ چاہیے کہ میرا ایمان کیسا ہے، قوی ہے، متوسط ہے، یا پھر ضعیف درجے کا ہے، کیسا میرا ایمان ہے، اگر تمہیں چیک کرنا ہے تو فرمایا آمنو کما آمن الناس، تو پھر چیک کر لینا، اگر تمہارا صحابہ جیسا ایمان ہے تو تم کامل ایمان والے۔ صحابہ کے ایمان کو ہمارے لیے ایمان کا معیار قرار دیا۔ آج لوگ اس نظریے پر ہمارے ایسے حملہ کر رہے ہیں، اور ہماری اس حوالے سے معلومات کا نہ ہونا یہ ہمیں بہت سنگین ترین مسئلے سے دوچار کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ نے اب ایک مسلمان کے حوالے سے اس کی ذمہ داری بتائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے حبیب تمہارے رب کی قسم۔ نبی علیہ السلام مخاطب ہے، لیکن اس سے مراد اب عام امت سے کلام ہو رہا ہے۔ فرمایا، اے حبیب تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں، اپنے آپس کے معاملات میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں۔ یعنی مطلب اب آپس میں اگر کوئی اختلاف ہوا تو اے حبیب تم نے جو فیصلہ کر لیا اسے مانے تو مسلمان ہوں گے، اگر تمہارے کیے ہوئے فیصلے، تمہاری کوئی کہی ہوئی بات کو اگر نہیں مانیں گے تو یہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ لاکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسمیہ پڑھ دو۔ تو فرمایا کہ یہ اس وقت مسلمان ہوں گے جب آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم بنا لیں، حاکم نہ بنا لیں گے اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے۔ پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ بھی نہ پائے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس زبردستی تسلیم کر لیا، نہیں بھائی، ایسا تسلیم کرنا ہے کہ دل میں جو شکوک و شبہات ہے وہ بھی نکال کے پھینکنے پڑیں گے۔
یعنی رسول اللہ نے جو کہہ دیا کہ بس میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ایسا ہے تو مان لو یہ ایسا ہے، نہیں مانا تو اللہ نے فرما دیا تیرے حبیب تیرے رب کی قسم ہے کہ یہ کبھی کامل مسلمان، یہ مسلمان صاحب اسلام، یہ صاحب ایمان ہو نہیں سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دے دیا قرآن میں کہ اللہ کا حکم تو ماننا ہی ماننا ہے، لیکن رسول اللہ نے اگر کہہ دیا تو اسے بھی ماننا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کا کلام ظاہراً ان کی زبان سے ضرور تم دیکھتے ہو، لیکن وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ حبیب پیارے اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، یہ جو بھی کہتے ہیں یہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، یہ اسی کو بیان فرماتے۔ تو یعنی اللہ کی بات ہو یا رسول اللہ کی بات ہو، ہے دونوں ایک ہی چیز۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو بنیادی ذمہ داری بتا دی کہ دیکھو اللہ کا فیصلہ آ جائے یا رسول اللہ کا فیصلہ آ جائے، اب چاہے دنیا تمہیں دوسری جانب کھڑی نظر آئے اور اللہ اس کے رسول کا فیصلہ دوسری جانب کھڑا نظر آئے، تو پھر اے مسلمان تیری ذمہ داری ہے کہ اللہ اس کے رسول کے فیصلے کی طرف جانا، دنیا کو چھوڑ دے۔ کیونکہ اگر صاحب ایمان بننا ہے، مسلمان بننا ہے، آخرت کی ساری نعمتیں چاہیے، تو پھر میری اور میرے حبیب کی تجھے ماننی پڑے گی، چاہے دنیا تجھے کچھ بھی کہتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، مسلمان کے ایمان کا معاملہ یہ شہادت پر نہیں ہے، یہ غیب پر ہے۔ ہم تو بھائی جو ہمارے سامنے، ہم تو قرآن و سنت کی ایسی ماننے والے مسلمان ہیں، ہمارے سامنے ایک زندہ لاش پڑی ہوئی ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے یہ شہید ہے، یہ زندہ ہے، تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ زندہ ہے، اگرچہ وہ مر چکا ہے، اگرچہ وہ کچھ کر نہیں سکتا، اس کا ہاتھ ادھر کر دو ادھر ہی رہے گا، گردن ادھر پھیر دو ادھر رہے گا، اس کے جسم کے مزید ٹکڑے کر دو ایک اف تک نہیں کرے گا، لیکن اللہ نے کہہ دیا یہ زندہ ہے۔ اب مجھے آنکھ کہہ رہی ہے یہ کیسے زندہ ہے، عقل کہہ رہی ہے کیسے زندہ ہے، لیکن اللہ نے کہہ دیا، بس قرآن نے کہہ دیا، اللہ کے رسول نے کہہ دیا، مجھے ماننا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان اللہ اس کے رسول کے حکم پر چلتا ہے، عقل پر نہیں۔ یہ ایک بنیادی نقطہ اگر آپ اپنے ذہن میں بٹھا لینا تو اللہ اس کے رسول نے جو صحابہ کے حوالے سے کہا اور پھر دنیا نے جو صحابہ کے حوالے سے کہا، اگر سے وہ سورج کی طرح آپ کو لا کر دکھائے کہ بھائی صحابہ نے یہ کیا، لیکن قرآن اور سنت کہے کہ یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب تمہاری آنکھ کا فریب ہے، صحابہ کی جماعت ایسی نہیں، تو پھر مسلمان کہے گا کہ تو اگرچہ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دے، دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دے، تب بھی میں تیری بات نہیں مانوں گا، کیونکہ میرے قرآن نے، میری سنت نے، میرے نبی نے کہا ہے کہ صحابہ یہ ساری جماعت آگے۔ مسلمان کا ایمان ایسا ہونا چاہیے۔ تو آج ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن اور سنت پر ہمارا ایسا اعتقاد ہونا چاہیے کہ دنیا لاکھ کہتی رہے کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، یہ کتابوں میں لکھا، یہ فلاں نے لکھا، یہ فلاں نے لکھا، میں کہوں گا مجھے قرآن اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے اور اللہ نے بتایا کہ یہ سارے کے سارے جنتی ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہے، یہ سارے ان کے کردار کی وجہ سے یہ اتنے فیض یافتہ اور اتنے بلند مقامات پر نہیں پہنچے، یہ اللہ کے نبی کی صحبت کی وجہ سے پہنچے۔ تو جب صحبت کی وجہ سے انہیں مقام ملا تو کردار میں کیوں دیکھوں؟ ایک بندے کی اپنی ذاتی خطا کی بنیاد پر میں اس کی کردار کشی کیسے کر سکتا ہوں؟ جب اللہ اس کے رسول اس سے راضی ہو گئے، کائنات اللہ کی، رسول اللہ اللہ کے، جنت اللہ کی، نظام اللہ کا، مخلوق اللہ کی، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں ان سب سے راضی ہوں، تو پھر آج کوئی آ کر کہے کہ نہیں فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، تو پھر یہ ایسا ہی ہے جو آپ کو قرآن اور سنت کے ایمان کے اوپر آپ پر حملہ کر رہا ہے، اور ہمارا اس کی بات کو سن لینا اور سن کر اسے اپنے ذہن میں جگہ دے رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ذہن میں اگر قرآن و سنت کی تعریف پہلے سے رچی بسی ہوتی تو ان فرسودہ اعتراضات اور باطل خیالات کی کبھی جگہ نہ بچتی۔ ہمارے ذہن میں ان چیزوں کا ٹک جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ قرآن و سنت سے ہمارے ذہن ابھی پر نہیں ہے، خالی ہے ابھی، جبھی تو یہ اعتراضات اور فضولیات ہمارے ذہن میں رک جاتی ہیں اور پھر ہم ان چیزوں کو لے کر معاذ اللہ جماعت صحابہ کے حوالے سے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بتا دیا، اللہ کا حکم چلے گا، رسول اللہ کا حکم چلے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جماعت صحابہ کے حوالے سے کیا فرمایا اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم ارشاد فرمایا؟ فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ اللہ تعالیٰ نے دو تقسیم فرمائی جماعت صحابہ کی۔ اللہ نے فرمایا ایک صحابہ کی جماعت ہے فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان، اور ایک صحابہ کی جماعت ہے فتح مکہ کے بعد کے مسلمان۔ اگرچہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے، جو مسلمان ہوئے، فرمایا یہ بعد والوں پر بڑا درجہ رکھتے ہیں، فضیلت رکھتے ہیں، جیسے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سارے ہی انبیاء ہیں نا، تقریباً ایک کم و بیش 1,24,000، لیکن نبی علیہ السلام سب پر بڑا درجہ رکھتے ہیں۔
حضرت آدم علیہ السلام اگرچہ دنیا میں بھیجنے کے اعتبار سے سب سے پہلے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ باعث سے تخلیق آدم ہے، تو وہ نبی علیہ السلام آدم علیہ السلام سے بھی بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح صحابہ اگرچہ سارے وصف صحابیت میں برابر ہیں، لیکن درجے بندی اور فضیلت کے اعتبار سے ان کے درجے مختلف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو بنیادی کیٹیگریز بنائی اور پھر ان کیٹیگریز میں مزید درجے الگ الگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو بنیادی کیٹیگریز بنائی، فرمایا کہ ایک فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان ہیں اور ایک فتح مکہ کے بعد کے مسلمان ہیں، کہ فرمایا کہ پھر وہ جو فتح مکہ کے پہلے والے مسلمان ہیں وہ بعد والوں کے برابر نہیں ہیں بلکہ بعد والوں سے بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ اب یہ دو کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے بیان کی، سارے صحابہ ان دو میں آ گئے، یا تو وہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے یا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ سارے کے سارے صحابہ جب اس کیٹیگری کے اندر آ گئے، ان دونوں تقسیم کے اندر آ گئے، اب اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ دیکھو دو کیٹیگریز بنی صحابہ کی، فتح مکہ سے پہلے کے، فتح مکہ کے بعد کے، لیکن اب ان صحابہ کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا کل وعد اللہ الحسنی، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا، چاہے فتح مکہ سے پہلے کے ہوں یا فتح مکہ کے بعد کے ہوں۔ یہ کل عربی زبان میں تمام کا معنی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہوں جو 1 بجے سے پہلے آئے اور جو 1 بجے کے بعد آئے، ان سب کو 1000 روپیہ دیا جائے گا، ان سب کو یا ان تمام کو 1000 دیا جائے گا۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو 1 بجے سے پہلے آئے یا ابھی جو 1:20 سے پہلے آئے، سب کو دیا جائے گا، کسی ایک کو نہیں منع کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کہہ دیا ان تمام کو دیا جائے گا۔ تو اللہ نے بھی کیٹیگری بنائی، ایک فتح مکہ سے پہلے کے ہیں، ایک فتح مکہ کے بعد کے ہیں، پھر کہا کل وعد اللہ الحسنی، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر دیا۔ اب بتائیے یہ ہر صحابی نبی جنتی ہونے کا یہ جو دعویٰ ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے، یہ قرآن سے نکلا ہے، اور لوگ آج اس کے خلاف ہمیں بتاتے ہیں کہ فلاں میں تو یہ ہے، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، تاریخ میں تو یہ لکھا۔ ہمیں کوئی ایسی تاریخ قابل قبول نہیں ہے جو قرآن کی واضح نصوص کے خلاف چلی جائے، لہذا ایسی تاریخ کو ہم تعویل میں لے کر آئیں گے، اگر قابل تعویل نہیں ہے تو ہم اس کو رد کر دیں گے، کیونکہ ہمارا ایمان قرآن و سنت پر ہے، ہمارا ایمان تاریخ پر نہیں ہے۔ ہم تو اپنے دیکھے پر ایمان نہیں لاتے، جب قرآن و حدیث ہمارے دیکھے کے خلاف بات کر دے۔ قرآن کہتا ہے کہ بھئی یہ مرا ہوا، جیسے تو دیکھ رہا ہے مرا ہوا، یہ زندہ ہے، تو میں کہتا ہوں یہ زندہ ہے۔ ہم تو اپنے دیکھے پر ایمان نہیں لاتے، تو تمہاری تاریخ پر کیا ایمان لائیں گے؟ ہم تو قرآن و سنت پر ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ قرآن و سنت نے جسے قطعی جنتی کہہ دیا، بس وہ جنت۔